وہی جانتا ہے، ہم اور آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہ پہلے پیدا ہوئے ہیں اور نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوں گے، جس طرح خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب مصطفیٰ کی مصطفائی کا مطلب سمجھانا پڑے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، سرداری کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہی نہیں۔ بھائی تعریف اتنی ہی کریں گے جتنا ہے کرنے کا، یہ بالکل نہیں کہیں گے۔ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تو گڑبڑ ہو جائے۔ دنیا کے بزرگ مل جائیں، دنیا کے بزرگ مل جائیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات محنت کر رہے ہیں، کیا اللہ کے قریب پہنچ سکتے؟ اللہ کا مقام مرتبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، بزرگوں کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ میں بزرگوں کی عزت کرتا ہوں، میں بزرگوں کی عزت کرتا ہوں، بزرگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں بزرگوں کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا اس کے خلاف لڑتا ہوں، بھی نہیں، کوئی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن جو مقام و مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث کے ذریعے ذرا سمجھتے ہیں۔ مسند احمد جی احمد کی صفحہ نمبر 153 پر ایک حدیث آئی ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ ہمارے بہتر ہیں، بہتر کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں۔ اس تعریف میں کچھ غلط لگ رہا ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں، اچھے کے بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں۔ سامنے آ کر جب اس نے یہ تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا، یا ایھا الناس علیکم بتقواکم لا یستہوینکم الشیطان، انا محمد بن عبداللہ ورسولہ لا ترفعونی فوق منزلتی۔ لوگوں سنو، شیطان، اللہ سے ڈرتے رہو، شیطان تم لوگوں کو بہکا نہ دے۔ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہوں۔ اللہ نے میرے مقام و مرتبے کو جہاں رکھا اس سے زیادہ مت بڑھاؤ۔ اللہ آج کل ہمارے اور آپ کے نام کے آگے بڑے بڑے القاب نہ لگے ہیں، بڑے بڑے القاب لگتے ہیں، فلاں فلاں، مولوی صاحب کو یاد نہیں اتنا بیان کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں محمد بن عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو آپ اپنی شان میں یہ بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے، اتنا ضرور بیان کرنا ہے جتنا انہوں نے بیان کیا اور جتنا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو یہ عظمت، یہ عظمت، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ جب عظمت دل کے اندر سمجھ میں آ جائے تو محبت بھی بڑھ جاتی، اور محبت جب آنے لگے تو اطاعت میں تبدیل ہو جاتی۔ آج کل ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے بن جائیں، اسی کے اندر کمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اور آپ گردن کٹا سکتے ہیں، کون نہیں کٹا سکتا بھائی؟ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اپنی گردن کو پہلے جھکا دیتے، کاش جھکا دیتے۔ محبت جب عظمت آپ سمجھیں گے، مقام و مرتبے کو سمجھیں گے تو آپ کے اندر خود بخود وہ چیز آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر آدمی محبت کر رہا ہے، کون محبت کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر کمالات ہیں، خوبیاں ہیں۔ ایک شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن کو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت ہیں بھائی، موسیٰ علیہ السلام بھی ہاتھ کو بغل میں دباتے تو سفید ہو جاتا، کمال لے کر۔ عیسیٰ علیہ السلام ڈاکٹر تھے، مردے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے۔ ارے سب تو الگ الگ خوبیاں لے کر آئے، لیکن نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری خوبیاں جمع ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم خوبصورت تھے؟ کیا تعریف کریں، کہاں سے شروع کریں؟ بولے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی
تعریف کرتے ہیں. چلیے پوری دنیا کا پاؤڈر ہمارا خرید لیں, پاؤڈر خرید کے لیا, خان صاحب ایک پاؤڈر کے لیے ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں, ایک کریم کے لیے خان صاحب ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں. خان صاحب سے مراد آپ میں سے کوئی خان صاحب بیٹھا ہو اور ان کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں ورنہ آپ ناراض ہو جائیں. خان صاحب سے مراد ہمارے اشارے نوجوان لوگ سمجھ گئے, ایک کریم کی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں. ہم اور آپ کریم لے کے آتے ہیں پوری دنیا سے اٹھا کے, چلیے کریم لے آئے, لے کر آتے رگڑیاں منہ پر, خوب رگڑتے رہیے ہر دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے قریب ہم اور آپ پہنچ سکتے, سوچ بھی سکتے. ارے سنت تو ویسے ہی ہم اور آپ مان رہے ہیں چہرے سے. ہم مولوی صاحب بولے تو بولے کھول دیا. ارے کہاں کھول دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو داڑھی لمبی ہوتی کہ نہیں ہوتی بھائی؟ پرانے وزیر اعظم صاحب کے پاس داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ نئے وزیر اعظم صاحب کے پاس داڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو مسلمانوں کے پاس داڑھی کاہے نہیں ہے؟ کاہے نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے کیوں نہیں ہے بھائی؟ مولوی صاحب جب بوڑھا ہوگا تو رکھ دوں گا, ایک حج پڑھ کے آ جاؤں گا, سب چولہے کھا کر بلی حج ہو جائے گی, پاک دھل جائے گا, مسجد کا متولی بن جاؤں گا, مدرسے کا محتمم ہو جاؤں گا. آج میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھایا تو پتہ چلا وہاں کے محتمم صاحب کوئی مولانا ہے, متولی صاحب مولانا ہے. بہت کم ایسی مسجد ملی ہے کہ جو مدرسے کے ذمہ دار اور مسجد کے ذمہ دار کوئی مولوی صاحب ہے. کون لوگ ہوتے ہیں اپنے سماج میں بھائی؟ 100 چولہے کھا کر بلی حج ہو گئی ہے, اپنا سب کچھ چھپانے کے لیے بن جاتے. پہلے ادھر سے مار رہے تھے, اب یہ پہن کے ماریں گے. اچھا واہ, محبت, اطاعت, عظمت, بات شروع کرنا, کہاں سے شروع کرنا؟ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, مقام و مرتبے کو جانتے تھے. دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے کو مجبور ہے. آج دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے. اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ کیا اسلام ہمارے اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر پھیل رہا ہے؟ نہیں. اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پھیل رہا ہے, قرآن سے پھیل رہا ہے. پوری دنیا میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. ہم اور آپ ایک کام کر رہے ہیں. کون سا کام کر رہے ہیں بھائی؟ آپس میں لڑنے کا کام کر رہے ہیں. مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ بڑا کام ہو رہا. مناظرہ کر رہے ہیں, بڑا کام ہو رہا. ڈیبیٹ کر رہے ہیں, بڑا کام ہو رہا. آمین پر, فرزائن پر, ہاتھ مانگنے پر دن رات پوری انرجی صرف کر رہے ہیں, بڑا کام کر رہے ہیں. پوری دنیا کی قومیں مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئی اور ہم اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے. سلام کلام سب ختم. صحابہ کرام کیسے تھے؟ میرے ساتھ بنا رہے کیسے تھے؟ ارے محبت بیٹھ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بات مانا کرتے تھے. کیسے تھے؟ ان کی زندگی کیسی گزری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے. ایک صحابی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو نبی کی بات پر عمل, نبی کی ذات سے محبت, نبی کی بات سے بھی محبت, نبی کی ذات سے محبت, نبی کی بات سے محبت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے. یہ صحابہ کرام کو ملے گا, باقی عورتیں نہیں ہیں. دشمن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو صحیح ہو جاتا ہے. کیسے؟ دلیل صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 868. زمان حضرت شنوا یمن کے رہنے والے. زمان کو یہ پتا چلا کہ محمد پر کسی نے پھونک دیا ہے, کچھ اثر ہو گیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے. مکہ والے بھائی ملنا نہیں ان سے, ملنا نہیں. اچھا ملنے کا نہیں ہے, وہ خود آ کر مکہ میں گھوم رہے ہیں, کہاں محمد سے ملاقات ہو جاتی ہو گئی. جتنا زیادہ روکا جاتا ہے اتنے زیادہ دل چاہتا ہے کہ بھائی وہاں جانا نہیں, ان کی مسجد میں پہنچنا نہیں, بھائی ان کے جلسے میں جانا نہیں. قرآن حدیث کی تو بات کر رہے ہیں نا بھائی, جو خلاف بول رہے تو بولیے, قرآن حدیث کے خلاف بولے تو بولیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور کتنی مرتبہ صلی اللہ
اتنا زیادہ روکا جاتا ہے، من چاہتا ہے کہ ذرا دیکھیں زمان کی ملاقات یا محمد محمد میں جھاڑ پھوٹ جانتا ہوں، سننے میں آیا کہ آپ کے اوپر اثر ہو، اچھا میرے اوپر اثر ہو، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه به الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے ہم اور آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اب تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کوئی یہ کرے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اب تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو سب لوگ مل کر پیچھے کے کوئی جاتے ہیں، کہاں سے لیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی جو ہماری زندگی میں کچھ کام ایسے ہو رہے ہیں، بھیڑ والے پر عمل ہو رہا ہے، فلانے بھی ٹھیک کرتے ہیں، بیمار کرنے والا اللہ اور ٹھیک دوسرا کر دے گا، پریشانی میں ڈالنے والا اللہ تو ٹھیک دوسرا کر دے گا، تجارت کو ختم کر دینے والا اللہ تو دوسرا ہم کو دے دے گا۔ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے ذرا سمجھ کے دیکھیں۔ مثال کے طور پر مولوی صاحب کی بیوی یہ کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، مجھے کیسا لگے گا؟ نہیں آپ ہی بتائیے کیسا لگے گا؟ ارے آپ کو خراب لگے گا تو مولوی صاحب کو بھی خراب لگے گا، سب کو خراب لگے گا۔ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو گڑبڑ ہو جائے گا، اور جس دن کہے میں آپ کی ہی بیوی ہوں، فلانے کی امی کو فلانے کی امی ماشاءاللہ اس نے کچھ نہ کچھ خرید کے لیا، یہ حضرت انسان معمولی پانی سے پیدا ہوا ہے، جب وہ اپنی شان میں بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور اپنی پوری کائنات بنائی ہے، وہ کیسے گوارا کر لے گا کہ اس کی شان میں جو بھی لگا؟ اگر ہی لگاتے رہیں گے ہی تیری ہی، یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، یہی ملا ہے۔ تو زبان جب یہ سنیں عائد علیہ کلمات کا ہوگا، پھر سے پڑھیے، دو مرتبہ پڑھوا لیا عائد علیہ کلمات کا ہوگا، پھر سے پڑھیے، اب 3 مرتبہ پڑھوا ہے، جانچ رہے ہیں بھائی اپنی چیز اچھی ہے اس کو مکس تھوڑے نا، اور جانچنے کے لیے 2-3 بار پڑھوایا جا سکتا ہے، غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ مولوی صاحب ہے ایک مرتبہ فتویٰ دے دیا کچھ، پھر دوسری مرتبہ کوئی کچھ ابھی بتایا نا، پھر پوچھ رہا ہے بھائی 3 مرتبہ تک کوئی اجازت دیجیے پوچھنے کی، ہاں بھائی چل کچھ کیا ہے ٹھیک، جب پوچھ لیا تو کیا کہا؟ اللہ لقد سمعت قول الكهنة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء لقد بلغنا ناعوس البحر حاط يدك وعيك على الاسلام۔ میں شاعروں کی بات جانتا ہوں، جادوگروں کی بات جانتا ہوں، کاہنوں کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی بات ایسی ہے سمندر کی گہرائی میں جا رہی ہے، ہاتھ آگے بڑھائیے میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں بھائی، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں بھائی، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ وعدائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وعدائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر فتح کرنے والے تھے۔ آئیے چلتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیوں اونچا ہے؟ ہر آدمی ان سے جو بھی ملتا ہے ان کو یہی لگتا یہ پرانے ہیں، اپنے انسان پرانے ہیں، اور جس کی تعریف ہو رہی ہو سمجھ جائے وہ واقعی تعریفوں والا ہے۔ مائیکل ہارٹ عیسائی مورل ہے، کیا معلوم ابھی زندہ ہے کہ نہیں؟ 1985 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 100،